الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و امام المتقین صاحب الحوض والکوثر یا ابا فاطمۃ الزہرا سیدنا و مولانا بالقاسم محمد سیدنا و مولانا ببائه العظیم یعصوب الدین حقیقت الحق خالقا و مالکا و جبرائیل و میکائیل رب المشرق والمغرب عین اللہ ید اللہ لسان اللہ جنب اللہ سر اللہ وجود اللہ مثل اللہ قاتل مرحب وعنتری صاحب السیف والذوالافکار حل المشکلات الانبیاء والمخلوقات جد المعصومین وزوجۃ البتول العذراء قسیم النار والجنہ سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب لعنۃ اللہ من القوم المشرکین المنافقین الکافرین لعنۃ اللہ من القوم اعدائهم منکر فضائلهم مکسر ولائلهم من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قاله تبارک وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وهو قول الأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله قل لا أسألكم أجرا إلا مودة في القربى والصلوات حاضرین گرامی قدر، چونکہ فی الحال ایام اذان ہے، اس مناسبت سے ہم نے یہ ذکر پاک کی محفل منعقد کی ہے، تو مالکان اعضاء سے ہماری دعا ہے کہ خدا بند قدوس شرکائے محفل اور بانیہ محفل کی تمام شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور وقت کے علی کا ظہور جلد از جلد فرمائے تاکہ ولایت کے دشمنوں سے جلد از جلد انتقام لیا جا سکے۔ مختصراً سی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ خداوند قدوس نے ہدایت کا سلسلہ جب آدم سے شروع کیا تو اس کی بنیاد علم کو قرار دیا۔ علم کے بل بوتے پر فرشتوں کو آدم کے آگے سجدہ کروایا کہ جب خدا نے سورۃ بقرہ میں اگر فرمایا کہ اے میرے فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یا پروردگار ہم جو تیری عبادت کے لیے ہیں تو مجھے خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو واضح قدرت آئی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس خدا کے کلام نے ایک چیز تو واضح کر دی کہ خدا کو عبادت نہیں چاہیے، اگر عبادت چاہیے ہوتی تو وہ فرشتوں کی بات کو ایگری کرتا کہ بھائی ٹھیک ہے تم عبادت کرتے ہو، مجھے خلیفہ کی ضرورت نہیں۔ پتہ چلا کہ دو باتیں واضح ہیں کہ ایک خدا کی ماننی ہے، ایک خدا کی گفتگو کا معیار چیک کرنا ہے کہ اللہ کی ماننی یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جسے میں کہوں اسے جھک جاؤ، یہ ہے عبادت، جسے میں کہوں اسے جھک جاؤ۔ اور عادت یہ ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اسے نہیں جھکوں گا جسے تو کہتا ہے تجھے جھکنے کو تیار ہے، کہ یہ منطق اور فلسفہ پہلا فسادی خدا کی بارگاہ میں شیطان سامنے آیا جس میں خدا کی حجت کا انکار کیا اور اس نے اپنے آنے والوں کے لیے حجت سے انکار کا ایک راستہ واضح کر دیا اور ہمارے لیے ایک روڈ میپ دیا کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی حجت کے مقابلے میں آئے سمجھ لو کہ اسی شیطان کا ساتھی۔ خدا کی حجت جب بھی اپنے ظہور پر ہوگی تو اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی لازمی ہوگا
امام سے پوچھا کہ مولا قرآن کہتا ہے کہ طاغوت کی اطاعت سے بچو، تو اس طاغوت سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہر وہ شخص جو ہماری ولا سے روکے وہ وقت کا طاغوت ہے، اور اسی ہی طاغوت سے تمہیں بچنا ہے، اسی ہی طاغوت سے تمہیں اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے، اس لیے کہ ہماری ولا سے بھٹکانے والا وہ طاغوت ہے کہ جس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ خدا بند قدوس نے ہدایت کے جتنے بھی راستے بنائے ان میں علم کو فضیلت قرار دیا۔ دیکھیے مخلوق بعد میں بنائی، ہادی پہلے بنائے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہادی بعد میں آتا تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ بار الہ اتنی دیر میں تو ہادی تھا ہی کوئی نہیں، ہماری ہدایت کون کرتا؟ لیکن اس نے ہادی کا بندوبست پہلے کیا اور انسان کا بندوبست بعد میں کیا، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ بات مان جائے جو یہ کہتے ہیں رسول خدا امت کو ویسے ہی چھوڑ گئے۔ اگر خدا پہلے کو خلیفہ کے بغیر نہیں چھوڑتا تو نبی کیسے اتنی امت کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اللہ پاک آپ کی زندگی کرے کہ نبی کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں اتنی امت کو۔ بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ ابو ذر غفاری بکریاں بیٹے چڑھا رہے ہیں، تو کس بندے نے پوچھا کہ ابو ذر پتا چلا کہ نبی کسی کو خلیفہ نہیں بنا کر گئے، تو ابو ذر نے کہا تم مجھے بتاؤ کہ یہ ساری بکریاں کا مالک تم ہو اور تمہیں کہیں کام جانا ہو، تو انہیں بے بارے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو نقصان ہو جائے گا، بیڑی آ جائے گا، شیر آ جائے گا، تو شرم نہیں آتی؟ تجھے بیڑوں کی تو فکر ہے اور نبی کو امت کی فکر نہیں تھی جو انہیں لاوارث ہی چھوڑ گیا۔ کہ نبی پاک نے اس خدا کی سنت پر عمل پیرا کرتے ہوئے اپنے ہادی کا بندوبست کیا۔ امت کو اپنے پیچھے نبوت کا بے شک دروازہ بند ہے، نبی کوئی نہیں آنا، لیکن ہدایت کے جو راستے ہیں وہ بند نہیں ہوئے، اس لیے کہ آدم سے لے کر خاتم تک کی محنتوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے خدا بند قدوس نے غدیر کا میدان سجایا۔ غدیر کا میدان کوئی توحیدی میدان نہیں، توحید مکمل ہو چکی ہے، سارے عمل آ چکے ہیں، کچھ نہیں رہتا۔ وہ حج بھی جانتے ہیں، وہ روزہ بھی جانتے ہیں، وہ زکات بھی جانتے ہیں، وہ خمس اور جہاد بھی جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ان کو ٹھہرا لیا؟ جانے دیجئے حج کر کے آئے ہیں، سارے عمال جانتے ہیں۔ حج کا امام نے فرمایا کہ جو حج کر کے آئے وہ ایسے ہی جیسے ماں کے پیٹ سے آیا اور اس کے سارے گناہ معاف۔ بندے نے کہا مولا سارے گناہ معاف؟ امام نے فرمایا پہلا گناہ یہ ہے کہ ہمارے کہے پر شک کرے، یہ اس کے نام بعد میں پہلا گناہ ہے کہ وہ ہمارے کہے میں شک کرے۔ اب وہ 5 سٹار ہے، حاجی ہے، صحابی ہے، روزے دار ہے، خدا بندے کو اس نے کہا نہیں میرے حبیب تو اعلان ولایت کر۔ اب قرآن سورۃ بقرہ کہتا ہے کہ رسول خدا اعلان ولایت سے گھبراتے تھے، اور یہ جو جتھا تھا منافقین کا یہ رسول خدا کو بلیک میل کرتا تھا، کہتا تھا کہ اللہ کے نبی اگر آپ نے یہ اعلان کیا تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ایک دن جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ خدا کہتا ہے اب ان کی فکر نہ کیجیے، اگر یہ تیرا ساتھ چھوڑیں گے تو خدا ایک نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا جو تیری نصرت پر کھڑی رہے، تو ان سے نہ ڈر، تو اعلان ولایت کر۔ اب رسول خدا کی حیثیت دیکھیے کہ رسول خدا وہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس رسول کے آسرے پر ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دن کیا شان ہوگی جب ہم ہر امت کو اس کی ایمان کے ساتھ بلائیں گے۔ آدم اپنی امت لے کر آئیں گے، نوح اپنی امت لے کر آئیں گے، ابراہیم اپنی امت لے کر، ہر نبی اپنی امت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اور وہی قرآن ہمارے نبی کے متعلق کہتا ہے کہ حبیب تیری کیا شان ہوگی کہ سارے نبی اپنی امتیں لے کر تیری بارگاہ میں آئیں گے اور تو ان کو لے کر ہماری بارگاہ میں آئے گا کہ ہمارا نبی ان سب کی گواہی دے گا۔ یہ کیونکہ 12 ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہے، اس میں بھی کچھ باتیں ہیں کہ جب نبی آیا ہی اتنی دیر کے بعد ہے تو وہ آدم کی گواہی کیسے دے گا، وہ نوح کی گواہی کیسے دے گا، وہ عیسیٰ کی گواہی کیسے دے گا، وہ ابراہیم کی گواہی کیسے دے گا؟ پتا چلا کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو موجود ہو، خالی موجود نہ ہو، بالغ بھی ہو، عقلاً شریف بھی رکھتا ہو کہ وہ گواہی دے سکے کہ آدم نے کیسے آدمیت کی، نوح نے کیسی کشتی پار کی، ابراہیم نے کیسے بتوں کو توڑا، موسیٰ نے کیسے کوہ طور پر کلام کیا، عیسیٰ نے کیسے گوارے سے کلام کیا۔ اس لیے نبی کو رکھا اینڈ پر، کیا میرے حبیب جب سارے نبی آئیں گے تو ان کو لے کر ہماری بارگاہ میں آئے گا، اس لیے کہ تجھے ہم نے انبیاء کا سردار بنایا۔ جب وہ نبی جو انبیاء کا سردار ہے، اب وہ جب مرضی آئے،
آنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ جب آیا ہے وہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا. اور یہ جو محفل میلاد ہے یہ شیعوں سے زیادہ کسی کو منانی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ہمارے عقیدے کے سوا کسی کا عقیدہ ہی نہیں. جن کا 40 سال کے بعد بنا وہ تو پہلے یہ تو پتا کرے نبی بنا کس طریقے کو ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ نبی اوپر سے آتا ہے, امام اوپر سے آتا ہے, زمین پر نہیں بنتا. اور یہ امام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں جو کوئی دنیا میں دعویٰ کرے کہ ہم امام ہیں اس سے بڑا لانتے ہی کوئی نہیں. پوچھا فرماتے رسول خدا وہ کیوں؟ فرمایا کہ علوی سید ہو, فاطمی خون ہو, اگر پھر بھی وہ دعویٰ کرے تو لانتی ہے. پوچھا مولا وہ کس لیے علوی سید ہوگا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ امام کا منصب خدا نے 12 میں قید کر دیا ہے, امام کوئی نہیں ہو سکتا. اب جن کا 13واں اور 14واں امام ہے وہ ان کے ساتھ مشہور کیے جائیں گے, جو ولایت کے ساتھ جڑے ہیں وہ غدیر والے امام کے ساتھ مشہور کیے جائیں گے. کیونکہ جو امام ہے امام نے آپ کو خدا کی بارگاہ میں لے کر جانا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ہر مخلوق کو امام کے ساتھ بلائیں گے. اب جو تو ان 12 کی امامت پر قائم ہے وہ تو سکون کی نیند سوئے کہ اس کے ہاتھی وہ ہیں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ تمہاری زبان دنیا میں ہمارا ذکر کرے, قبر کی پہلی رات ہم تمہارا ذکر کریں. یہ 12 کا دعویٰ ہے. اور جو یہ تزیل المسائل لکھ رہے ہیں ان کا کوئی دعویٰ نہیں, یہ تو صرف کتابیں ہی چھاپ رہے ہیں روٹی کمانے کے لیے. یہ دنیاوی امام ہے. اور قرآن آیت الکرسی کہہ رہی ہے کہ ہم نے کفر کے بھی امام مقرر کیے اور ہم نے ہدایت کے بھی امام مقرر کیے. پتہ چلا 2 راستے ہیں, ایک ہدایت کے بھی ہیں ایک گمراہی کے بھی ہیں. پوچھا مولا ہدایت اور گمراہی کے راستے میں پتہ کیسے چلے کون ہدایت پر بلاتا ہے کون گمراہی پر؟ امام نے فرمایا تو نے آدم کا واقعہ قرآن میں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا مولا اس میں کیا خوبی تھی؟ امام نے فرمایا اس کا ذکر کر, قرآن جانتا ہے؟ اس نے کہا مولا حافظ قرآن. امام نے فرمایا پڑھ. اس نے کہا اللہ آدم سے کہتا ہے میں خلیفہ بنانے والا ہوں شیطان سے. شیطان نے کہا ٹھیک لیکن میں ایسے نہیں جھک سکتا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں, میں اس سے افضل ہوں, میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا لیکن تجھے سجدہ کروں گا. آواز خدا آئی کہ مجھے تیرا سجدہ درکار بھی نہیں, جو میں نے بنایا ہے اس کو جھک جا اگر اپنی بقا چاہتا ہے. اس نے کہا نہیں میں اس کو نہیں جھکوں گا. آواز خدا آئی تو لانتی ہے نکل یہاں سے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں لیکن مہلت دیجیے. اس بات کی قیامت تک کہ موت نہیں آئے گی. فرمایا جا نہیں آئے گی. کیا کرے گا؟ اب امام نے فرمایا جو اس نے دعویٰ کیا ہے وہ پڑھ. اس نے کیا کہا ہے؟ بندے کا مولا اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کو بھٹکاؤں گا. تو خدا بندے کو اس کے بعد جن کو تو بھٹکائے گا ہم کثیر تعداد کو تیرے ساتھ جہنم میں پھینک دیں گے. امام نے فرمایا میری سمجھ میں نہیں آیا شیطان کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا. امام نے فرمایا جب وہ دعویٰ کر کے آیا اس کی بارگاہ میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا تو انا صراط مستقیم ہم ہی تو صراط مستقیم ہے. جو بھی یہاں بھی تمہیں صراط مستقیم سے بتائے سمجھ لو شیطان کا ساتھی ہے, تم کو کر آیا ہے. یہ تمہیں صراط مستقیم سے بٹانے اس شیطان کی نیابت میں آیا ہے, اس لیے کہ شیطان نے خدا کی بارگاہ میں دعویٰ کیا ہے. اور یہ صحیح بخاری اس میں روایت ہے 8 دفعہ ابو بکر نے پوچھا رسول خدا سے ھذا صراط مستقیم, سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر کھڑے ہوئے کہا ھذا صراط مستقیم, فرمایا بیٹھ جاؤ. 9ویں دفعہ سرکار نے خود کھا اٹھ کھڑے ہوا پوچھ. اس نے کہا ھذا صراط مستقیم, فرمایا لی ھذہ صراط مستقیم. میں صراط مستقیم آ چکا تھا. رسول خدا نے اس قرآن کی آیت کی تصدیق کر دی کہ صراط مستقیم سے مراد مولا علی ہے. جو بھی جب بھی جہاں بھی جس روپ میں بھی علی ولی اللہ سے روکے سمجھو شیطان کا ساتھی ہے. چاہے تو وہ اس شیطان کے روپ میں ہو, چاہے تو باغی شام کے روپ میں ہو, چاہے تو مدینہ دور کے کسی شیطان کی شکل میں ہو, جو بھی علی ولی اللہ سے روکے کسی بھی عبادت میں کسی بھی ریاضت میں. رسول خدا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ نے جو غدیر میں اعلان کیا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا, تو یہ اعلان آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو رسول خدا مسکرائے فرمایا کہ جب خدا کی منشا تھی ہم نے تب اعلان کر دیا, کیونکہ اب تو کوئی کام بچا ہی نہیں توحید کا. تو اس بندے نے کہا یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ علی آج سے ہمارے مولا بنے ہیں. سرکار نے فرمایا تیری کام علمی ہے, میں اور علی آدم کے 14,000 سال قبر بھی اللہ کی مشیت میں تھے. اس نے کہا مولا میں نہیں سمجھتا کہ مشیت کیا ہے. امام نے فرمایا 2 چیزیں ہیں, ایک ہے ارادہ ایک ہے مشیت.
ارادہ یہ ہے کہ ہم نے کل ارادہ کیا ہم یہ مجلس رکھیں گے، یہ ارادہ ہے۔ مشیت یہ ہے کہ ہم کیا پڑھیں گے وہ صرف میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ ارادہ یہ ہے کہ مجلس ہے، آپ کو طرح گئی کہ شاہ صاحب کے گھر مجلس ہے، آپ آگے، جو مشیت ہے وہ صرف میں جانتا ہوں۔ اب جب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ابھی آیا ہے، مشیت میں تو پہلے تھا۔ ارادے کا صرف آپ کو پتا ہے، یہ اللہ کی مشیت میں تھے، اب جب بھی آئے یہ تب سے ہے جب سے وہ ہے، یہ تب سے ہے جب سے وہ خدا ہے۔ امام سے پوچھا گیا، بہر الانوار کی حدیث ہے کہ مولا آپ کا وجود کب سے ہے؟ امام نے فرمایا کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے پوچھ کر؟ کہا مولا علم میں اضافہ۔ فرمایا آپ علم میں نہیں آ سکتے۔ اس نے کہا مولا عقل میں اضافہ کر دیجیے۔ امام نے فرمایا اگر ہم عقلوں میں سما جائیں تو ہم اہل محبت نہیں رہتے، کیونکہ دو چیزیں عقلوں میں نہیں آ سکتی، ایک رحمان ایک خلیفہ رحمان، یہ دو چیزیں عقلوں میں نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا مولا پھر بھی کوئی معرفت میں اضافے کے لیے؟ امام نے فرمایا تو ایسا کر، خشخاش کے دانے اکٹھے کر، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب ان دانوں کو پھیلا دے اور ایک سمت سے ان دانوں کو گننا شروع کر۔ جب تیری گنتی پوری ہو تو ان دانوں کو 70,000 سال سے ضرب دے، جو کیلکولیشن نکلے ہم اس سے بھی پہلے تھے، ہم ان 70,000 سالوں کی جمع سے بھی پہلے تھے۔ اس نے کہا مولا آپ پہلے کہاں تھے؟ کہا ہم اس رحمان میں تھے۔ کہا رحمان کہاں تھا؟ کہا وہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، وہ تو آوازیں دیتا تھا، کون تو کنزل مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، کوئی تو ہو جو مجھے دنیا کے سامنے متعارف کرائے۔ امام نے فرمایا پھر اس نے ہم کو اپنے سے جدا کیا۔ بکواس کرتا ہے جو مولوی کہتا ہے یہ پیدا ہوتے ہیں، یہ پیدا نہیں ہوتے، نہ یہ خلق ہوتے ہیں، یہ صرف اللہ سے جدا ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا خدا نے ہمیں اپنے سے جدا کیا، ایک نور کو دو میں تقسیم کیا، دوسرے کے دو حصے کیے، ایک علی کی صورت میں ایک نبی کی صورت میں۔ اب خدا جب بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو ہم میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کی مثل ہیں۔ مثل اور مثل یہ قرآن کے دو لفظ ہیں، اس میں زیر اور زبر کا فرق ہے، ویسے زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثل کہتے ہیں میرا بیٹا میری مثل ہے، اس میں کچھ آتے میری ہیں، کچھ ننال کی ہیں، کچھ بدیال کی، یہ مثل ہے، ضروری نہیں سامو مجھے جیسا ہو، لیکن جو مثل ہے وہ ہو بہو مثل کو کہتے ہیں۔ بالفرض یہ آئینہ لگا ہو، آپ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو، جو باہر ہے وہ اندر ہے، یہ ہے مثل۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے حبیب یہ کیسے اندھے ہیں، ان کو چلتی پھرتی اللہ کی مثل ہی میرے حبیب یہ کیسے اندھے ہیں جن کو چلتی پھرتی اللہ کی مثل نظر نہیں آتی۔ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، انہیں کہہ دو خدا تو تم میں ہے۔ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، انہیں کو خدا تو تم میں ہے۔ خدا تو تمہاری شارت کے قریب ہے اور تم خدا کو ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ یہ جو 3 مہینے کے چلا کاٹنے جاتے ہیں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، سب سے بڑا تو ان کا فرار یہ دیکھیے کہ ہر نماز میں نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز فجر قربت للہ، جب قرب ہے اللہ سے تو اللہ کو ڈھونڈنا کدھر ہے؟ مولوی کہتا ہے اللہ شارک کے پاس ہے، تو پھر اللہ کو ڈھونڈنے کہاں جانا ہے؟ امام سے پوچھا گیا مولا یہ جو کہتے ہیں کہ خدا شارک کے قریب ہے، تو یہ قربت جو ہے ہماری اور اللہ کی کتنی ہے؟ تو امام نے فرمایا تم قربت کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا نہیں مولا آپ سے پوچھنے کے لیے پوچھا کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ امام نے فرمایا جو یہ میرا لباس ہے نا یہ قرب نہیں، یہ میرا ساتھی ہے، یہ قرب نہیں۔ یہ بالفرض جو آپ بیٹھے ہیں یہ مصاحب ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں غار میں 2 صاحب تھے، ایک صاحب سے ڈرتا رہا خدا، دوسرے پر کہتا رہا اس سے نہ ڈرے، وہ صاحب قرآن میں الفاظ ہوتا ہے، آپس میں یہ قربت نہیں یہ صاحبیت ہے۔ مصاحب کہتے ہیں وہ اس کا ساتھی ہے۔ امام نے فرمایا قربت سے مراد یہ کہ جو یہ ماس ہے نا ہمارا، اس کے نیچے ناریں چلتی ہیں، بریک بیلنے، اس کے تجھے پتہ ہے جسے عربی میں حبل الورید کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی مولا حبل الورید۔ فرمایا ان سے بھی برید کچھ حبل الورید ہیں جو دل کے اتنی پاس ہیں کہ جب دل دھڑکتا ہے تو ساتھ میں وہ بھی دھڑکتی ہیں، اور جب دل ساکت ہوتا ہے تو وہ بھی ساکت، دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ دل دھڑک رہا ہے کہ وہ ناریں حبل الورید دھڑک رہی ہیں۔ فرمایا خدا کا اور ہمارا رشتہ اتنا کلوز ہے کہ جب ہمارا دل کرے ہم وہ بن جاتے ہیں، جب اس کا دل کرے تو وہ ہم بن جاتا ہے، کہ ہمارا اس کا رشتہ اتنا کلوز ہے کہ جب اس کا دل کرے وہ ہم بن جاتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے تو ہم وہ بن جاتے ہیں۔ ان کا رشتہ خدا سے ایسا ہے۔ دوسرے نمبر پر لفظ 2 ہیں قرآن کے، ایک ہے سفیر ایک ہے خلیفہ۔ 1,24,000 انبیاء خلیفہ ہیں، سفیر نہیں۔
آدم کو خلیفہ کہا، 4 خلیفہ اللہ نے گنوائے، ٹوٹل نبی اللہ کی خلافت کے لیے آئے، اللہ کا پیغام پہنچانے، یہ خلیفہ تھے، لیکن یہ سفیر نہیں تھے۔ خلیفہ اور سفیر میں یہ فرق ہے کہ خلیفہ اللہ بتا سکتا ہے لیکن سفیر اللہ دکھا بھی سکتا ہے۔ یہ سفیر کی ڈیفینیشن ہے۔ خلیفہ اللہ بتا سکتا ہے، دکھا نہیں سکتا کیونکہ اس کی پہنچ ہی نہیں۔ جو سفیر ہے وہ خلیفہ کے زیادہ اوپر ہے، اس لیے کہ جب امام حسین صلوات اللہ نے مسلم بن عقیل صلوات اللہ کو بھیجا کوفے کی طرف، تو ان کو خط لکھا تھا کہ یہ میرا بھائی تمہاری طرف آ رہا ہے جو میرا سفیر ہے، جو اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ در حقیقت اللہ رسول کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ یہ ہے سفیر کا مقام کہ سفیر ہوتا دنیا میں لیکن ہوتا اس کا ہاتھ ہے، سفیر ہوتا دنیا میں لیکن ہوتا اس کی آنکھیں ہیں، سفیر ہوتا دنیا میں لیکن مجسم صورت اس کی ہوتی ہے، سفیر ہوتا اسی دنیا میں ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں کہ اس کے پاس اختیار کیا ہے۔ یہ سفیر کا اختیار ہے کہ جب جناب مسلم صلوات اللہ کوفے میں داخل ہوئے تو ایک بندے نے بڑھ کر کہا انت ربو، آپ کہا میں ماننا خدا تیرا ہم تو وہ ہیں جو رب بنا دیتے ہیں، ہم خالق رب ہیں، ہم رب نہیں۔ لفظ رب چھوٹا لفظ ہے، یہ آل محمد کی توہین ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی موالی، کوئی ملانگ ان کو رب کہتا ہے تو وہ ان کی توہین ہے، اگر کوئی ان کو خدا کہتا ہے وہ بھی ان کی توہین ہے۔ دیکھیے ایک بچہ سکول میں پڑھتا ہے، وہ پڑھ لکھ کے پروفیسر بن جاتا ہے، لیکن آپ اس کو اس پروفیسر سے نہیں ملا سکتے جس سے اس نے پڑھا ہے۔ اللہ لا خلاق کل شیء قدیر سے امام سے پوچھا گیا، بہار الانوار کی روایت پوچھا بولا خدا لا کل شیء قدیر ہے، خدا کی بھی کوئی حسرت ہے؟ امام نے فرمایا ہاں اس کی بھی ایک حسرت ہے۔ پوچھا بولا وہ کیا حسرت ہے؟ ہو گیا اس کی حسرت صرف یہی ہے کہ ہم جیسے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، جو اس نے ہم جیسے بنائے ہیں وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، یہی خدا کی حسرت ہے کہ جو اس نے ہمیں بنا دیا اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ تو بندے نے پوچھا کہ مولا آپ کو جو اللہ نے مقام و رتبہ دیا ہے اس رتبے کو ہمیں بھی شناخت کرائی ہے؟ امام نے فرمایا اس رتبے کی شناخت تو یہ سمجھ لیں کہ روز محشر ہماری جد رسول خدا صلوات اللہ ان کا لقب ہے شفیع المذنبین، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ساتھ ہے۔ شفیع المذنبین، مذنبین کی شفاعت کا نام ہے۔ اب بڑی پر مغز حدیث ہے، تو امام نے فرمایا کہ ایک ہے مذنب ایک ہے مجرم۔ بندے نے پوچھا مولا ان میں فرق واضح کیجیے۔ امام نے فرمایا مذنب اسے کہتے ہیں جس نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی، جس نے ساری زندگی روزہ نہ رکھا، جس نے پیسے ہوتے ہوئے بھی حج پر نہ گیا ہو، جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دے، مختصراً زمین و آسمان کے تاروں ذرات کی مداد کے مطابق اس کے گناہ ہوں، اسے کہتے ہیں مذنب، اور ہماری جان اس کی شفاعت کرا سکتی ہے۔ شفیع المذنبین، اب لوگ پڑھتے ہیں شفیع المذنبین پر میں ڈیفینیشن کا نہیں پتا، یہ شفیع المذنبین کہتے کسے ہیں؟ یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے جرائم، نہیں، جو کثیر گناہ اکبر کا شکار ہوں گے انہیں یہ شفیع مذنبین بخشش کروائے گا۔ امام نے بندے نے کہا ٹھیک ہو گیا، تو نے کہا مولا جو مجرم ہے، امام نے فرمایا کہ مجرم کی شفاعت ہماری جد نہیں کرا سکتی۔ اس نے کہا مولا وہ، امام نے فرمایا کہ مذنب ہے خدا کا مجرم، اسے ہماری جد بخشا سکتی ہے، مجرم ہے ہمارا مجرم، جو ہماری ولایت میں شک کرے وہ مجرم ہے اور اسے ہماری نانا کی شفاعت بھی نہیں بخشوا سکتی، اس لیے کہ ہماری ولایت میں شک کرنے والا خدا کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس لیے کہ جو خدا نے ہمیں کمالات دیے ہیں وہ ان میں شک کرتا ہے، اور ہماری ولایت کا نام ہی تو توحید ہے، جو تم توحید سمجھتے ہو وہ ہماری ولایت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو کس کے ذریعے پیشان کراتا؟ توحید پہنچی ہمارے ذریعے۔ یہ قرآن سورت نساء میں آتا ہے کہ اس آیت کے متعلق کہ امام نے فرمایا کہ اب تو تمہاری مجبوری ہے، خدا نے اپنا دروازہ ہمیں بنایا ہے، خدا نے اپنی سبیل ہمیں بنایا ہے، خدا نے اپنا پیغام پہنچانے والا ہمیں بنایا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو کسی بھی راستے سے تمہیں ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اب چونکہ اس نے ہمیں اپنا کار مختار بنایا ہے تو اب وہ ہمارے سوا کسی کے عمل قبول نہیں کرے گا جب تک کہ ہماری ولایت اس کے نام اعمال میں نہ ہو۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ دیجئے۔